سورۃ المنافقون مدنیہ، سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافقین آئیں گے تو کہیں گے نشہد، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر وہ ایمان موجود نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا، وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ذالک بانہم آمنوا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان لایا، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کیا، فطبع علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ طیبہ کے اندر بہت ساری جنگیں ہوئی، جن جنگوں کے اندر اوس و خزرج کے اکثر سردار قتل کر دیے گئے، جو لوگ بچے تو بہت کم بچے۔ اب مدینہ کے اندر باضابطہ جو شخص اپنے سر پر تاج سلطنت کو سجانے جا رہا تھا، اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ اس کی برتری کو بنو قریظہ نے بھی، بنو نذیر نے بھی، بنو قینقاع نے بھی آپسی انتشار و اختلافات کی وجہ سے تسلیم کر لیا تھا، اور اوس و خزرج نے بھی اس کی برتری کو تسلیم کیا تھا۔ قریب تھا کہ اہل مدینہ اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے۔ اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا نظام جاری کیا۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے، اور سارے کے سارے اوس و خزرج نے آپ کے ہاتھوں پر ایمان لایا۔ اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جو کل تک شاہی سلطنت کے خواب دیکھ رہا تھا، اب اسے لگا کہ نہیں، میری امیدیں پوری نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے اپنے ہم خیال لوگوں کا ایک طبقہ کھڑا کیا، جو بظاہر تو زبانوں سے مسلمان لیکن اندر سے پکے کافر اور منافق تھے، دشمن اسلام تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اندر سے ان کے دلوں میں آپ کی رسالت، آپ کی محبت، اسلام کی محبت دور دور تک نہیں تھی۔ قرآن کریم نے اس صورت کے اندر انہی کے واقعات کو بیان کیا۔ جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کے پاس کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے سہارا اور ستون بنایا ہے، فصدوا، ڈھال بنایا ہے، اور پھر یہ اللہ کے راستے سے دیگر لوگوں کو روکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے روکا کرتے تھے کہ اگر سبھی نے ایمان قبول کر لیا تو ہماری سرداری کہاں چلی جائے گی، ہم کس پر اپنی حکومت کی دھاک بٹھائیں گے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے، جد بن قیس، معتب بن قشیرہ، عبداللہ ابن ابی، جو چہروں سے انتہائی جمال کے حامل خوبصورت تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہوئے ان پر نگاہیں ٹک جاتی۔ قرآن نے ان کو کہا کہ شکلیں کتنی خوبصورت لیکن دل کتنے گندے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ کو ان کا ڈیل ڈول پسند آ جائے۔ وَإِن يَقُولُوا، اگر وہ بات کریں تو اتنی باتوں کے اندر ان کی مٹھاس، تسمع لقولہم، کہ آپ ان کی باتوں کو سنتے رہ جائیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہوں جو دیوار کے سہارے لگا دی گئی ہوں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ خشبن، خشبتن کے جمع ہے، لکڑیوں کو بولتے ہیں مسندہ، سندہ یسند تسنید، جن کو دیوار کے سہارے لگا دیا گیا، یعنی کھوکھلی لکڑی۔ کیا آپ نے دیکھا نا کوئی لکڑی کھوکھلی؟ ایسے ظاہر تو ان کے بڑے حسین و جمیل، لیکن دل ان کے انتہائی نافاق۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ سوچتے ہیں کل صیحۃ علیہم، کہ ہر بلند آواز انہی کے خلاف۔ جب بھی قرآن میں کوئی آیت اترتی ہے وہ سوچتے ہیں کہیں ہمارے خلاف حکم تو نہیں اتر گیا، مسلمان کوئی چیز کہتے ہیں کہیں ہمارے خلاف کوئی آرڈر تو جاری نہیں ہو گیا۔ ہم العدو، یہی لوگ دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے۔ انا یؤفکون، وہ کدھر بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اب ایک واقعہ یہاں پر تفصیل میں آپ کو بیان کر دوں تاکہ اگلی آیات کو آپ سمجھ سکیں جو ان آیات کا پس منظر و شان نزول ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر ایک غزوہ پیش آتا ہے، غزوہ بنو مصطلق، کچھ لوگ 5 ہجری کا نام لیتے ہیں، مریسیع بھی اسے کہتے ہیں۔ اس غزوے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شرکت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مہاجرین بھی شرکت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا جہجہ ابن معبد، مہاجر تھے، جہجہ ابن معبد۔ غلام کن کے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
ایک اور صحابی تھے، وہ انصاری تھے، سنان بن وبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام روز نہ یاد، سنان بن وبرہ، دوسرے کا کیا نام تھا؟ جہجہ بن معبد۔ یہ کنویں پر پانی لینے کے لیے چلے گئے دونوں حضرات، تو باری جہجہ ابن معبد کی تھی غالباً، چونکہ ان کے پاس 2-4 برتن تھے، تو سنان ابن وبرہ نے کہا کہ نہیں، پہلے میں پانی بھروں گا، جہجہ نے کہا میں نہیں بھرنے دوں گا، تو اسی میں ان کو آپس میں تیزی ہو گئی اور جہجہ ابن معبد نے ان کو ایک تھپڑ مار دیا سنان ابن وبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کو۔ تو چونکہ جہجہ ابن معبد غلام تھے، انہوں نے اس دور کے طرز کے مطابق اپنے اپنے ہم جماعت لوگوں کو بلانا شروع کیا کہ بھائی لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا یا معاشر الانصار، اس نے کہا یا معاشر المہاجرین۔ انصار و مہاجرین کی جماعتیں آپس میں وہاں پر پہنچ گئی، قریب تھا کہ ٹکراؤ ہو جاتا، چونکہ عرب کے اندر لڑائی ہونے میں ٹائم نہیں لگتا تھا۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے کہا کہ میں یہ جاہلیت کے کیسے نعرے سن رہا ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ خبیث اور گندی باتیں تم کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو متحد کیا اور تم چاہتے ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی وجہ سے انصار اور مہاجرین آپس میں شیر و شکر ہو گئے، لڑائی ختم ہو گئی۔ لیکن فتین اور فتنہ پرداز قسم کے لوگ ایسے مواقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ منافقین کی روش یہ تھی کہ جس جنگ میں انہیں یقین ہوتا کہ فتح ہماری ہوگی وہ برونڈ دوڑا، اور جہاں انہیں لگتا کہ شکست ہوگی یا دشمن زبردست طاقتور ہے اس جنگ میں وہ شرکت نہیں کرتے۔ مثلا تبوک کو دیکھ لیجئے آپ، صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے آپ، احد کو دیکھ لیجئے آپ، بدر کو دیکھ لیجئے آپ، ان جنگوں میں کہیں پر بھی ایک میں منافق شریک نہیں ہوا۔ بہرحال اب یہاں پر کیا ہوا کہ عبداللہ ابن ابی اس جنگ کے اندر شریک تھا، چونکہ کوئی سخت جنگ نہیں تھی اس لیے وہ آ چکا تھا اس کے اندر۔ اس کو جب اطلاع ملی تو اس بدبخت نے ایک جملہ کہا کہ انہوں نے ہمارے شخص پر ہاتھ کیوں اٹھایا، مدینہ کے رہنے والے شخص پر، یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آپ اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ موٹا کرو اور پھر وہ تم ہی کو کاٹنا شروع کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے اس نے اس گستاخانہ کلمات کہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر اس نے انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہا کہ تم ہی لوگ ان کو ٹھکانہ دیتے ہو، تم ہی لوگ ان کو غلہ دیتے ہو، دیکھو آج تم ہی پر حملہ کر رہے ہیں، ایسا کرو کہ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد ان کا کھانا پینا بند کر دو، ان کو ٹھکانے مت دو، یہ تنگ ہو کر خود ہی مدینہ سے نکل جائیں گے۔ اور بدبخت نے یہاں تک جملہ کہا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ کا سب سے زیادہ جو عزت دار شخص ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، نکال دے گا کس کو؟ الاذل، جو سب سے بے وقت اور بے حیثیت ہے۔ بدبخت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے رہا تھا، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی عمر کے صحابی تھے، وہ اس وقت موجود تھے، اس نے یہ باتیں سن لی، انہوں نے کہا تو ہی سب سے زیادہ ذلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں، تو نے یہ کیا بات کہی؟ اس نے کہا میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا، تو غلط کہتا ہے۔ میں نے کب کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری باتیں بتلاؤں گا، اور زید ابن ارقم نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو منافق ہوتا ہے بزدل، فوراً اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا، اس بچے کی کہنے کی وجہ سے آپ کیا مجھے بھروسہ سے خارج کریں گے؟ میں نے ایسی کوئی بات، میں ایسی بات کہاں کہہ سکتا ہوں؟ اس نے بڑا زور و شور سے اپنی صفائی بیان کی، قسمیں کھا کھا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ ادھر سے کچھ صحابہ نے حضرت زید ابن ارقم کو بھی کہنا شروع کر دیا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی، ایسی بات کچھ نہیں تھی، تم نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچائی؟ اس نے کہا اس نے کہا تھا اس لیے میں نے پہنچائی، میں نے کون سا غلط کیا؟ اللہ میری صفائی خود دے گا، اس نے کہا تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ چنانچہ زید ابن ارقم حالانکہ چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں، بچہ چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر ان کی ہی موافقت میں قرآن کریم کی یہ صورت اتاری۔ معلوم ہوا کہ دین کے لیے ایک چھوٹا بچہ بھی کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کی حمایت میں قرآن کی صورت کو اتار دیتے تھے۔ چنانچہ اس میں باضابطہ طور پر بتلایا گیا کہ اس نے یہ سارے جملے کہے، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ طیبہ پہنچے کے قریب پہنچے تو خود ان کا فرزند حضرت عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ تو تھا ہی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، بیٹے کا نام تھا حضرت عبداللہ، وہ تلوار لے کے اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا کہ تجھے مدینہ میں ہرگز داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخلت کی وجہ سے آپ نے، بیٹے نے باپ کو شہر میں داخل ہونے دیا۔ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ
کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ نے کئی مصلحتوں کی وجہ سے کہا کہ نہیں رہنے دو، کیوں؟ کل دشمن کہیں یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں۔ اسی پر یہ جملے کہے گئے۔ اچھا، اب اس کو کہا گیا کہ تم نے یہ ساری باتیں کہی ہیں، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس نے اپنے سر کو یوں جھٹک دیا، میں کیوں معافی مانگوں؟ تم نے کہا کہ ان کا کلمہ پڑھو، میں نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھ لی، تم نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی، اب تم کیا یہ کہتے ہو کہ میں محمد کو سجدہ بھی کروں؟ ایسی بدبختی والی باتیں اس نے کی۔ قرآن نے اسی پر یہ جملہ اتارا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقین سے کہا جاتا تعالوا آجاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے، لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو جھٹک دیتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ سواء علیہم استغفرت لہم، اے پیغمبر آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشیں گے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہم الذین یقولون، یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو کہہ رہے تھے لا تنفقوا، مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے یہاں ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ مہاجرین مدینہ سے خود ہی تتر بتر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین سمجھتے نہیں، یقولون، یوں کہتے ہیں، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو ہم میں سے سب سے زیادہ معزز ہوگا وہ اول کو، ذلیل کو، کمتر کو وہاں سے نکال دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ ہی کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، مومنوں کی ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین جانتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ تمہاری دولتیں اور نہیں تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں خسارے والے۔ یعنی مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں کہیں اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کر بیٹھنا۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو تم اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول، پھر وہ کہے، ربی لولا اخرتنی، اے میرے مولا آپ نے مجھے کیوں نہ ڈھیل دی، الی اجل قریب، ایک قریبی وقت تک، فاصدق، میں بھی صدقہ کرتا، واکم من الصالحین، اور میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ ہرگز کسی بھی انسان کو مہلت نہیں دیتے جب اس کا متعینہ وقت آ جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ سب چیزوں کی خبر رکھتے ہیں۔ سورۃ التغابن مدنیہ۔ آپ حضرات پابندی سے، ثابت قدمی سے، استقامت کے ساتھ اپنے گھٹنے توڑ کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ تغابن مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، 18 آیتیں، 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن مضمون اس کا توحید پر مشتمل، رسالت پر مشتمل، جیسا کہ مدنی صورتوں کا ہوتا ہے۔ تغابن سود و زیاں کو کہا جاتا ہے، تغابن خسارے اور نقصان کو کہا جاتا ہے، تغابن گھاٹے کو کہا جاتا ہے، چونکہ قیامت کا دن بہت سارے لوگوں کے لیے گھاٹے کا دن ہوگا، سود و زیاں کا دن ہوگا، نقصان کا دن ہوگا۔ اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ تغابن پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ، یہ آخری صورت ہے جو یہاں پر یسبح کے ذریعے سے آئی، اس کے بعد پھر سبح اسم ربک الاعلی، یہاں پر سبح سبح سبح، اور پھر اس کے بعد یسبح، اور اس سے پہلے سبحانہ پیچھے آ چکی ہے ایک جگہ۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کی جائے ہر قسم کے عیبوں سے، جیسے ہماری اولادیں تو اللہ کی اولاد نہیں، ہماری بیوی تو اللہ کی بیوی نہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں تو اللہ کھاتے پیتے نہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ بیمار نہیں ہوتے، ہمارے اندر جتنی بھی خامیاں اور عیوب ہیں اللہ ان سارے عیوب سے، خامیوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں سے پاک و صاف ہے۔ اللہ کے اندر کوئی بھی خامی، کمی اور کوتاہی نہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تسبیح۔ آئے وقت سمجھ؟
اللہ ہی کے پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب چیزیں جتنی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تعریف ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ تم میں سے کچھ لوگ کافر اور کچھ لوگ مومن وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا وَصَوَّرَكُمْ تمہاری صورتیں بنائی فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ کیا خوبصورت بنایا تم کو کیا خوبصورت شکلیں بنائی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ جانتے ہیں لہٰذا کسی انسان کو کبھی آپ کہتے ہیں نا مذاق میں زنچک پونز چھنا ونان گنن گنن کن ساتھ کنش ونان زنچک ہاپوت کیس کہتے ہیں ایسی جملے نہیں کہنی چاہیے اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل بنایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ کیا خوبصورت شکل بنائی 8 ارب انسان ہے کوئی ایسا ہوتا جس کی شکل بندر جیسی ہوتی چھات یتکا سب کی شکلیں حسین و جمیل بنائی ایک سے بڑھ کر ایک یعلم ما فی السماوات والارض اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے ویعلم ما تسرون ما تعلنون جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتے ہیں دلوں کے احوال سے وہ واقف آسمانوں کی چیزوں سے وہ واقف زمینوں کی چیزوں سے واقف واللہ علیم بذات صدور اللہ تمہاری دلوں کے احوال کو بھی جاننے والے ہیں الم یاتیکم نبأ الذین کفروا من قبل یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے گزر گئے فذاقوا وبال امرهم انہوں نے اپنے اعمال کی شامت کا مزہ چکھا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیوں ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات اللہ کا طریقہ یہ ہے اللہ پہلے اتمام حجت کرتے ہیں سمجھاتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو پھر قوموں کو فنا کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر ان کے پیغمبر آئے فقالوا ابشر یأتوننا تو کہنے لگے کیا انسان ہم کو راستہ دکھلائے گا فکفروا کفر کیا وتولوا روگردانی اختیار کی اللہ سے لاپرواہی کی واستغنى اللہ نے بھی ان کے ساتھ لاپرواہی کی کا اظہار کیا اللہ بھی ان سے لاپرواہ ہو گیا واللہ غنی حمید اللہ بے نیاز ہیں تعریف کے لائق ہیں زعم الذین کفروا خیال کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ اللہ یبعثوا کہ وہ قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے قل ان کا یہ خیال فضول ہے آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں بلا وربی مجھے میرے رب کی قسم لتبعثن تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے ثم لتنبؤن بما عملتم اللہ کے بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر کر کے تمہیں تمہارے اعمال کی خبریں دی جائیں گی وذالک علی اللہ یسیر تمہیں مر کر دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ایک کس انسان زو کرنس کوتا ٹائم لگن ایک بچے کو دنیا میں لانے میں کون سا ٹائم لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں پوری کائنات آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی اربوں کھربوں لوگوں کو پیدا کرنا میرے لیے اتنا ہی آسان ہے جیسے کہ ایک انسان کو مارنا اور ایک انسان کو زندگی بخشنا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ فآمنوا باللہ وذالک علی اللہ یسیر فآمنوا باللہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر اور اس نور پر یعنی قرآن کریم پر جو ہم نے اتارا واللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع جس دن اللہ تمہیں جمع کے ہونے کے دن حشر کے دن میں اکٹھا کریں گے ذالک یوم التغابن وہی ہار جیت کا دن ہوگا اہل ایمان جیتیں گے کفار ہاریں گے مطیع و فرما بردار ماننے والے اعمال صالحہ کرنے والے جیت جائیں گے جبکہ نافرمانی کرنے والے سنتوں کو ذبح کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہار جائیں گے اسی دن کی جیت اصل جیت ہوگی اسی دن کی ہار اصل ہوگی گرونڈس میں جیتن تہارن یہ کمال اصلی جیتن تہارن کچھ قیامت دو سچ اصلی جیتن تہارن اسی کو قرآن نے کہا ومن یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھے ویعمل صالحا اور نیک اعمال کرے یکفر عنہ سیئاتی اللہ اس سے اس کے گناہوں کو دور کر دیں گے ویدخلہ جنات تجری من تحت الانہار اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتے ہوں گی خالدین فیہا باغات پھر میں بتا رہا ہوں یہ چھنا سون شپینوک باغ کہتے جنت کے باغ کی صرف ایک درخت کی لمبائی اتنی ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے گا صحیح حدیث موجود ہے جب اس کے اندر ہزاروں درخت ہوں گے انگور کے الگ انار کے الگ سیبوں کے الگ اخروٹ کے الگ بیریوں کے الگ کیلوں کے الگ یہ تو قرآن میں نام دیے ہوئے
تو سوچے کہ جنت کا باغ کیسا ہوگا، اور جنت کے اندر جو میدان ہوں گے ہزاروں کلومیٹر تک پھیلے ہوئے، جنت کے اندر جو محلات ہوں گے سونے اور چاندیوں کے 100 منزلہ اونچے، برج الخلیفہ کی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں۔ جنت کی ایک منزلہ 100 منزلہ جو بلڈنگ ہوگی، ایک منزل سے دوسری منزل تک کا فاصلہ حدیث میں لکھا 100 سال ہوگا، نیچے سے اوپر تک پہنچتے پہنچتے 10,000 سال لگیں گے اگر انسان پیدل جائے گا۔ الگ بات ہے کہ اللہ لفٹ میں چند سیکنڈوں میں پہنچا دیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارا باغ ہے تو سامنے سے چھوٹی سی نہر بہ رہی ہے۔ جنت کی نہریں، انہار من عسل مصفا، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، صاف و شفاف نہریں، اور اس میں پھر چشمے بے، عینان نضاختان مدہامتان، گہرے سبز باغ، اور اسی طریقے سے پھر گاؤ تکیے، پھر مسریاں، پھر تخت، پھر حور عین، یہ سب کے سب اللہ کی نعمتیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں، اولئک اصحاب النار، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ ہی کی مرضی سے، اللہ ہی کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے گا، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مان جاؤ، اللہ کے رسول کی بات مان جاؤ۔ فإن تولیتم، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، رسول کے ذات کی کوئی ضرورت نہیں، اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم، سو اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب مکہ سے ہجرت شروع کی تو بہت سارے مسلمانوں کے قدم اس وجہ سے ڈگمگانے لگے کہ اپنے گھر بار کو کیسے چھوڑیں، اپنے اہل و عیال کو کیسے چھوڑیں، اپنے بچوں کو کیسے چھوڑیں، اور ہجرت سے ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اور بتایا کہ میں نے اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر قبولیت اسلام کے لیے ہجرت شرط تھی، ہجرت فرض عین تھی۔ اس پر اللہ نے کہا کہ تمہارے مال و اولاد تمہارے قدموں کی بیڑیاں نہ بن جائیں، ہجرت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم، یہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں اگر یہ دین کی راہ میں تمہارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ فاحذروہم، ہوشیار رہو ان سے، فاحذروہم، ہوشیار رہو ان سے۔ اخ افسر چھ یمس 3 لاکھ رۄپیہِ تنخواہ چھ، خاندار تہ چھُنہٕ کوٚرمُت، شُرۍ تہ چھِنہٕ رٔٹمٕتۍ، شُرۍ تہ چھِس، تو باوجوٗد چھُ سُہ رِشوت رٹان 10 لاکھ رۄپیہِ، 15 لاکھ رۄپیہِ، 20 لاکھ رۄپیہِ، کیازِ؟ بچن ہند موجود۔ فاحذروہم، یہ تمہارے بچے تمہیں کہیں جہنم میں نہ پہنچا دیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم معاف کر دو، بخش دو، درگزر کر دو، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے اموال، تمہاری اولادیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے یہیں بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطاعتم، جتنا بھی تم سے ہو سکے۔ واسمعوا، معلوم ہوا کہ تقوی کی کوئی انتہا نہیں ہے، تقوی کی کوئی اینڈنگ، مستطاعتم، جتنا ہو سکے۔ ایک سٹیج کو کراس کیا، دوسرا سٹیج، تیسرا سٹیج، چوتھا سٹیج، چلتے رہو، تقوی کے مراحل طے کرتے رہو۔ واسمعوا، اللہ کی بات سن لو۔ اطیعوا، مان لو۔ انفقوا، مال خرچ کرو، خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسی، جو انسان اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو بہترین قرضہ دو گے، یضاعف لکم، اللہ تم کو دوگنا دے دیں گے، ویغفر لکم، اور تم کو بخش دیں گے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ قدرداں اور بڑے بردبار ہیں۔ میں نے بتایا تھا قرضے کو قرضہ کیوں کہتے ہیں، جیسے قرضے کے، اس صدقے کو قرضہ کیوں کہتے ہیں، جیسے آپ کے قرضے کی واپسی یقینی ہے، ایسے اللہ کے یہاں دیے ہوئے صدقے کی واپسی بھی یقینی ہے۔ نمبر 2، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ حسنہ، قضاء حسنہ اسی کو کہیں گے جس میں اخلاص ہو۔ اخلاص نہیں، ریاکاری کے طور پر آپ دے دو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ فائدہ نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ عالم الغیب، اللہ غیب کو جاننے والے، اللہ حاضر کو جاننے والے، العزیز الحکیم، زبردست حکمت والے ہیں۔